اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، سب لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب لوگوں کا میرے چینل پہ ارمان ٹی وی پہ ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے ایک اور ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ ٹائٹل ہے ہمارا دمہ کے بارے میں آپ کو مختصر سا تعارف کرواؤں گا، اس کا علاج بتاؤں گا، طب نبوی سے آپ کو اس کا علاج بتاؤں گا۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بیل کو پریس کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ دمہ سانس میں رکاوٹ کی ایک ایسی بیماری ہے جو سالوں تک چلتی ہے، بلکہ ایک محاورے کے مطابق دمہ کے دم کے ساتھ بیماری کی ایک مرتبہ شروع ہو جائے تو پوری عمر یہ ساتھ چلتی ہے۔ یہ سفر سنی سے لے کر عمر کے کسی بھی مرحلہ میں شروع ہو سکتے ہیں، یعنی چھوٹے سے بچے سے لے کر عمر میں کسی بھی مرحلہ میں شروع ہو سکتی ہے۔ مریض کو کھانسی کے ساتھ سانس لینے میں مشکل لگتی ہے، سانس لینے میں خاصی محنت اور جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ ایک عام آدمی 1 منٹ میں 18 مرتبہ سانس لیتا ہے۔ اس کو سانس لینے یا خارج کرنے کے لیے احساس نہیں ہوتا، یہ ایک قسم کا خود کار عمل ہے۔ لیکن دمہ کے مریض کو سانس لینے اور اسے نکالنے میں گردن اور چھاتی کے تمام عضلات کا زور لگانا پڑتا ہے۔ گردن کے گرد رگیں تن ہو جاتی ہیں۔ جب دوڑا پڑتا ہے تو دور کھڑا ہوا شخص بھی مریض کے قابل رحم حالت کو دیکھ نہیں سکتا، اور دیکھتا ہے تو اسے برا لگتا ہے کیونکہ اس طرح کا دوڑا پڑتا ہے۔ دمہ کا ذکر ہر دور کی کتابوں میں ملتا ہے، ہر جگہ لوگوں کی ایک کثیر تعداد اس میں ملتی ہے۔ قدیم مصر کی کتابوں میں سانس کی بیماریوں کے تذکرہ میں سانس کی گھٹن اور اس کے علاج کے ملتے ہیں، لیکن اس معالجات میں لوبانی کی دھونی کے علاوہ دوسری مفید دوائیوں کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ موت کے بعد انسانوں کا گوشت پوست گل جاتا ہے، یعنی کہ گل سڑ جاتا ہے۔ مصری مقام سے حاصل ہونے والی لاشوں کے پوسٹ مارٹم میں دمہ کا کوئی واضح ثبوت نہیں مل سکا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس زمانے میں دمہ کی بیماری نہیں ہوتی تھی، اس کا وجود اس لیے معلوم نہ ہو سکا۔ اس میں جو کچھ ہوتا وہ پھیپھڑوں کے اندر ہوتا، اور پھیپھڑوں کا کچھ عرصہ کے بعد گل سڑ جاتے ہیں، یا ان کو لاشیں حنوط کرنے کے عمل کے دوران نکال لیا جاتا ہے، یعنی کہ زمین میں دفنانے سے پہلے پھیپھڑوں کو نکال لیا جاتا ہے۔ اس لیے سانس کی نالیوں میں وقوع پذیر ہونے والی تبدیلیاں نہیں دیکھی جا سکتی۔ آئے اب ہم آپ کو اس کے اسباب بتاتے ہیں۔ عام نظریہ یہ ہے کہ دمہ حساسیت کے باعث ہوتا ہے۔ اتنی مقبولیت میسر ہے کہ دمہ کا ہر مریض اپنی حساسیت چیک کرواتا نظر آتا ہے۔ یہ درست ہے کہ وہ افراد جن کے خون میں الرجی پیدا کرنے والی چیزوں کے خلاف مدافعت پیدا کرنے والی IgE نہ ہو، اس کا زیادہ شکار ہوتے ہیں۔ عام حالات میں دمہ کا باعث یہ اسباب ہوتے ہیں۔ نمبر 1، سوزش، حساسیت۔ ان کو میں وضاحت میں نہیں جاتا، میں سوزش کا آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سانس کی نالیوں میں سوزشیں دمہ کا باعث بنتی ہیں۔ نالیوں کی سکڑن ہوتی ہے، سانس کی رکاوٹ بیماری کی علامت میں حصہ ہے۔ پرانی کھانسی میں بھی سانس کی رکاوٹ علامات ہیں۔ سانس کی نالیوں میں سوزش پیدا کرنے والی جراثیم کی بہت سی قسمیں ہیں۔ جراثیم کے بعد اقسام ایسی چیزیں بھی پیدا ہوتی ہیں کہ کیمیاوی عناصر نالیوں میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں۔ آئے اب ہم اس کو شارٹ کر آپ کو اس کی علامات بتاتے ہیں۔ بیماری کی ابتدا عام طور پر کھانسی سے ہوتی ہے۔ گلے میں جراثیم کے علاوہ سوزش پیدا کرنے والے اسباب جیسا کہ دھواں، گرد و غبار، تمباکو نوشی، کھٹائیاں، تلی ہوئی چیزیں، پکوڑے، پوڑیاں، پراٹھے کھانے کے بعد کھانسی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ کبھی کبھی گلے کی خرابی کے ساتھ زکام بھی شامل ہوتا ہے۔ کھانستے ہوئے احساس ہوتا ہے کہ بلغم پوری طرح خارج نہیں ہو رہی۔ بار بار کی خشک کھانسی سے گلے کی خراش میں اضافہ ہوتا ہے۔ دمہ کی ابتدا کے ساتھ یہ کیفیت سانس کی نالیوں میں سوزش بھی پڑ سکتی ہے۔ سینے میں جمع ہوئی بلغم جب نکلنے میں نہیں پاتی تو نالیوں میں بوجھ کا احساس بار بار کر کے کھانسی کا باعث بن جاتا ہے۔ خشک گلا مزید کھانسی کا باعث ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو الرجی ہے، اگر وہ کوئی ایسی چیز استعمال کریں جس سے ان کی حساسیت ہو تو اسے
کھاتے ہی کھانسی اور اس کے ساتھ سانس رک جانا غوطے کی صورت میں ہوتا ہے۔ سانس کھینچ لینا پڑتا ہے، سانس لینے میں مشکل پڑتی ہے، چھاتی کے تمام عضلات اور گردن کی رکاوٹوں کو سمیٹ کر زور لگانا پڑتا ہے۔ جس کو یہ بیماری ہے، میری دعا اللہ تعالیٰ اس کو شفائے کاملہ عطا کرے۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کیا مشکلات پیش آتی ہیں، ہم آپ کو اس کا تھوڑا سا علاج بتاتے ہیں، اس کے بعد ہم چلتے ہیں طب یونانی کے علاج کی طرف۔ دمہ ایک عام سی بیماری ہے، یہ ہزاروں سالوں سے انسانوں کے لیے اذیت اور موت کا باعث بنی آ رہی ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ ہمارے علم میں طب کے استادوں نے اس سلسلہ میں کوئی قابل ذکر کارنامہ انجام نہیں دیا۔ مشرقی ممالک میں طب عرب اور طب یونانی دوائیوں کا راج رہا ہے، یعنی کہ رواج رہا ہے۔ اس طب میں بلغم کو نکالنے کے لیے والی دوائیاں میں کوئی کمی نہیں، ہم نے ان سب کے لیے مسنوخ کر دیا اور ولایت سے سند حاصل نہ تھی۔ ہم اسے بھی شارٹ کرتے ہیں ہمارا، کیونکہ ابھی آگے طب یونانی کا میں آپ کو بتاؤں گا علاج، اس میں بھی یہی چیزیں ہیں۔ ہم چلتے ہیں طب یونانی کی طرف۔ ہمارے ملک کی قدیم طب دمہ کے علاج، کھانسی کو درست کرنے اور نالیوں سے چپکی ہوئی بلغم نکالنے کے لیے مفید اور اثردار دوائیوں سے مالا مال ہے۔ افسوس ہے کہ اس علم کو جاننے والے کی اکثریت اپنی دوائیوں کے اثرات سے ناواقف رہی ہے، جو جوشاندہ ایک قدیم اور مشہور نسخہ ہے، لیکن طب کی اکثر کتابوں میں جوشاندہ کے سلسلے میں جو دوائیاں تجویز کی گئی ہیں وہ عجیب و غریب ہیں۔ ہم نے علم طب کے ایک جدید استاد حکیم کبیر الدین محروم کی بیاض کبیرہ سے استفادہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ دمہ کے لیے تجویز کرتے ہیں۔ گاؤ زبان پانچواں شاہ، عناب پانچواں شاہ، آرو گندم پانچواں شاہ، گل گاؤ زبان پانچواں شاہ، ابریشم مکرز تین ماشا۔ یہ بھی آپ کو میں سارا اسکرین پر اس لیے لکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو کوئی مسٹیک نہ ہو۔ ان کو پانی میں ملا کر خوب ابال کر جوشاندہ بنایا جائے، چھان کر مریض کو صبح و شام پلایا جائے۔ اس میں یہ چیزیں بھی ایڈ کر سکتے ہیں، یہ الگ سے بھی جوشاندہ بنا سکتے ہیں۔ نمبر 2، رنجبیل 3 ماشا، گل داوا 3 ماشا، کوکنار 1 ماشا۔ ان کو پکا کر جوشاندہ بنایا جائے، مصری یا شربت بنفشہ ملا کر صبح و شام پلایا جائے۔ دمہ کے علاج میں ہیراکیسس، جو کہ فولاد کو گندھک کے تیزاب میں حل کر کے بنتی ہے، یہ ایک طب دوائی ہے ہیراکیسس۔ ایک اور میڈیسن ہے شنگریف، یہ پارا کا مرکب ہے، انسانی جسم اسے قبول نہیں کرتا۔ تذکرہ ملتا ہے کہ یہ چلغوزے سے بنی ہوئی لعوق حب الصنوبر تجویز ہوئی ہے۔ طب یونانی کا جوشاندہ نسخہ بے حد مفید ہے، صدیوں سے کھانسی، زکام اور دمہ کے مریض اسے بڑی افادیت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ ملٹھی، سونف، بنفشہ، گاؤ زبان، عناب، منقع، سبستان، کوکنار، خشخاش وغیرہ چیزوں میں سے حکمانہ ایک نسخہ منتخب کرتے ہیں، جس کو پانی میں کچھ دیر ابال کر مصری یا شربت بنفشہ یا شربت دینار کے ہمراہ مریض کو پلایا جاتا ہے۔ ہم درد کا جوشاندہ سالم اجزاء کے ساتھ بے حد مفید ہیں۔ اگر جب آپ یہ جوشاندہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل آپ کو استعمال کرتے ہی آپ کو سارا کچھ فائدے نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ ہم چلتے ہیں اب طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ قرآن مجید نے اپنے فوائد کا تذکرہ اکثر مقامات پہ کیا ہے، جن میں سب سے پہلے وہ ہدایت کا ایک شفاء مطہر قرار دیتا ہے۔ قرآن کی ایک صورت کا ترجمہ آپ کو میں بیان کر دیتا ہوں۔ ہم نے قرآن مجید میں جو کچھ بھی اتارا ان میں رحمت اور شفا ہی ہے، لیکن ان کے لیے جو اس پر یقین رکھتے ہیں اور پرہیزگار ہیں۔ ایک اور جگہ پر ارشاد ہوا ہے، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ہدایت اور رہبری کا ایک سرچشمہ آیا ہے، جس میں سینہ کے مسائل سے شفا ہے۔ قرآن مجید شفا کے ذریعے یہ سینوں کے مسائل کے لیے شفا ہیں۔ اب چلتے ہیں شہد کی طرف۔
قرآن مجید میں شفا سے حاصل کرنے کا ایک اشارہ سورۃ النمل سے یوں میسر ہے۔ آیت کا ترجمہ، سورۃ النمل آیت نمبر 19، اور یہ اپنے پیٹوں سے یعنی کہ پیٹ سے مختلف قسم کے سیال پیدا کرتی ہے جن میں بیماریوں سے شفا ہوتی ہے، اور یہ چیزیں تم لوگوں کو غور کرنے کے لیے ہیں۔ شہد کی مکھی کے منہ اور پیٹ سے مختلف قسم کے کیمیاوی مرکبات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بے حد انسان کے لیے مفید ہے، اور یہ جو جس موضوع پر ویڈیو ہے اس کے لیے بے حد مفید ہے۔ آئیں اب ہم اس کو بھی شارٹ کرتے ہیں اور آپ کو میڈیسن بتاتے ہیں طب نبوی سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن دوائیوں کا ذکر فرمایا ہے، حیرت کی بات ہے کہ ان میں اکثر دمہ اور پرانی کھانسی میں مفید ہیں۔ ان میں سے مرمکی، حب الارشاد، سعتر فارسی، قسط الجہری، حلبہ، لوبان، مرز نجوش، کاسنی، کلونجی، منقہ زیادہ اہم ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، غالباً سانس کی تکلیف تھی۔ ان کے معالج حارث بن قزدہ نے ان کے لیے ایک جوشاندہ تجویز فرمایا، جس کا نسخہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشورہ کے بعد مرتبہ ہوا۔ جوشاندہ کو انہوں نے فریقہ کا نام دیا، یعنی کہ جو جوشاندہ انہوں نے تیار کیا تھا اس کا نام فریقہ کا نام تھا۔ اس کے اجزاء میں جو کا دلیا، کھجور اور میتھی کو پانی میں ابال کر چھان کر اس میں شہد ملا کر مریض کو خالی پیٹ گرم گرم پلایا جائے۔ ایک جگہ پہ دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں، منقہ کو کھایا کرو، یہ بہترین کھانا ہے، یہ تھکن کو دور کرتا ہے، غصہ کو ٹھنڈا کرتا ہے اور اعصاب کو مضبوط کرتا ہے، رنگت کو نکھارتا ہے، بلغم کو ختم کرتا ہے اور رنگ کو صاف کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منقہ کو رات کو پانی میں بھگو کر صبح اس کا پانی پیا کرتے تھے، لیکن بخاری کی ایک روایت کے مطابق کھجور اور منقہ کو ایک ہی برتن میں بھگونا منع ہے۔ دمہ کے لیے ایک جوشاندہ آپ کو بتا دیتا ہوں طب نبوی سے۔ انجیر 8 دانے، منقہ 8 دانے، گل بنفشہ 1 تولہ، گاؤ زبان 1 تولہ، سبز الائچی 8 دانے، حب الارشاد 1 تولہ، حلبہ میتھرے یعنی کہ میتھرے کے جو بیج ہوتے ہیں یہ آدھا تولہ، بہی دانہ 1 تولہ۔ ان تمام اجزاء کو پانی میں دھو کر 1.5 کلو پانی میں ڈال کر ہلکی آنچ پر 10 سے 15 منٹ پکایا جائے۔ اس جوشاندے کے 2 گھونٹ ہر مرتبہ گرم کر کے شہد ملا کر دن میں 3 سے 5 مرتبہ پلایا جائے۔ یہ نسخہ پچھلے 10 سالوں سے استعمال ہے۔ اللہ کے فضل سے کسی مریض کے لیے اس میں نہ تو تبدیلی کی ضرورت پڑی ہے، نہ ہی اس کے ساتھ کھانسی کو روکنے کے لیے کسی اور دوائی کی ضرورت پڑی ہے۔ ایک اور جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انار کے بارے میں پوچھا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسا کوئی انار نہیں ہوتا جس میں جنت کے اناروں کا دانہ شامل نہ ہو۔ محمد احمد بن زبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے یہ روایت منسوب کی ہے، جس نے انار کھایا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو روشن کر دے گا۔ ایک اور جگہ پر روایت ہے، جب بھی کوئی شخص انار کھاتا ہے تو اس کا دل روشن ہوتا ہے اور شیطان اس سے بھاگتا ہے۔ چولہے پر اتنا پکاتے کہ وہ شہد کی مانند گاڑھا ہو جائے، پھر اس میں شہد ملا کر کھانسی اور گلے کی خراش اور مریضوں کو چٹاتے رہے۔ جوارش انارین کے نام سے ایک دوائی بازار میں ملتی ہے، جس میں میٹھے اور کھٹے اناروں کا جوش گاڑھا کر کے چینی کے شربت اور پودینہ کے ساتھ ملا کر بنایا جاتا ہے۔ ہم نے اسے گلے کی خراش اور کھانسی بلکہ یرقان میں بھی مفید پایا۔ بخاری نے سنگترا کی تعریف میں حضرت ابو الموسیٰ الشاعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان فرمائی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے
اطرج یعنی کہ سنگترا میں بے شمار فوائد ہیں، یہ دل کو مضبوط کرتا ہے۔ میں ویڈیو کو اور شارٹ کرتا ہوں، میں ان چیزوں کی تفصیل میں نہیں جاتا، آگے ہماری ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہوگی۔ دمہ کا عملی علاج، ہم نے پچھلے 15 سالوں میں اپنے مریضوں کے لیے جو علاج کیے ہیں ان کو نسخہ کی صورت میں پیش کیا جا رہا ہے تاکہ ترکیب سمجھ میں آ سکے۔ نمبر 1، نہار منہ اور دن میں 3-5 مرتبہ ابلتے پانی میں بڑا چمچ شہد، پانی حسب طلب لیکن اسے چائے کی طرح گرم گرم پیا جائے۔ نمبر 2، سوتے وقت زیتون کے تیل کا بڑا چمچ، یہ تیل سپین کا بنا ہوا نہ ہو۔ نمبر 3، ہر کھانے کے بعد 3 دانے خشک انجیر۔ نمبر 4، کستشیری 75 گرام، حب الارشاد 20 گرام، حلبہ 5 گرام۔ ان کو ملا کر پیس کر اس کا مرکب کا ایک چھوٹا چمچ دوپہر اور رات کو کھانے کے بعد پانی کے ساتھ دیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی آپ کو شفا ہوگی۔ کبھی کبھی ایسے مریض بھی آ جاتے ہیں جن کو فوری آرام نہیں آتا، مگر ان کی تعداد 5% سے زیادہ نہیں ہوتی۔ اس نسخہ میں یوں تبدیلی کی جاتی ہے، مطلب کہ وہ پچھلے والا بھی نسخہ بھی جو کستشیری 75 گرام میں نے کہا ہے، اس میں اس چیز کا بھی اضافہ کیا جاتا ہے۔ کستشیری 60 گرام، حب الارشاد 10 گرام، کلونجی 27 گرام، حلبہ 3 گرام۔ دوائی کی مقدار حسب سابق چھوٹا چمچ صبح و شام کھانے کے بعد ان نسخوں کو شامل کر لیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل دمہ کی جو بھی بیماری ہے آپ سے دور ہو جائے گی۔ دمہ کا قرآنی علاج، 14ویں پارے کی سورۃ الحجر کی آیت 97، 98، 99 کو صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ کر مریض پر دم کیا جائے، صبح و شام۔ لیکن اس آیت میں ایک اہم شرط رکھی گئی ہے، اس لیے یہ ضروری ہے کہ مریض نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کا ذکر کرتا رہے۔ کسی بھی دعا کے لیے اہم شرط یہ ہے کہ دعا کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا جائے۔ ایک 2 سالہ بچے کو دمہ کے اتنے شدید دوڑے پڑتے تھے کہ اسے ہر دوڑے کے بعد ہسپتال لے جانا پڑتا تھا۔ اس بچے کو دن میں 3 یا 4 مرتبہ گرم پانی میں شہد ملا کر پلایا گیا اور سورۃ الحجر کی مذکورہ 3 آیات درود شریف کے ہمراہ اس پر صبح و شام پھونکی گئی۔ اس علاج کو اب 1 سال ہونے کو آیا ہے کہ بچے کو دمہ کے عملی طور پر نجات حاصل ہو گئی۔ یعنی کہ آپ نے جب یہ عمل کرنا ہے تو اس عمل کے لیے 3 بار اول آخر درود شریف، اس کے بعد سورۃ الحجر کی 97، 98، 99 یہ آیت پڑھنی ہے اور آیت پڑھ کر صبح و شام دم کرنی ہے اور اس کے ساتھ نماز کی پابندی ضروری ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ کے حکم سے آپ کو شفا ملے گی، اللہ ہی شفا دینے والا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بیل کو پریس کر دیں تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔